السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ سامعین اکرام، آج کا ویڈیو بہت اہم ہونے والا ہے۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا، استقبال قبلہ یعنی نماز کا چوتھا شرط استقبال قبلہ کا بیان۔ بہرحال اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں۔ آئیے بلا تاخیر ویڈیو کو شروع کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا صفینا حبیبنا نبینا مولانا بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نماز کی چوتھی شرط کا بیان یعنی استقبال قبلہ کا بیان۔ نماز کی چوتھی شرط استقبال قبلہ ہے، یعنی قبلہ کی طرف یعنی کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا۔ مسئلہ ایک، نماز اللہ تعالی ہی کے لیے پڑھی جائے اور اسی کے لیے سجدہ کیا جائے، نہ کہ کعبہ کو۔ اگر معاذ اللہ کسی نے کعبہ کے لیے سجدہ کیا تو ناجائز و حرام گناہ کبیرہ کیا، اور اگر کعبہ کی عبادت کی نیت کی تب تو کھلا کافر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت کرنا کفر ہے۔ کن صورتوں میں نماز کے بغیر قبلہ کی طرف ہو سکتی ہے؟ مسئلہ دو، جو شخص قبلہ کی طرف منہ کرنے سے مجبور ہو تو وہ جس رخ نماز پڑھ سکے پڑھ لے اور بعد میں نماز دہرانے کی ضرورت نہیں۔ مسئلہ تین، بیماری میں اتنا طاقت نہیں کہ منہ قبلہ کی طرف کر سکے اور وہاں کوئی ایسا نہیں جو اس کا منہ قبلہ کی طرف کرا دے تو جس رخ پڑھے نماز ہو جائے گی۔ مسئلہ چار، کسی کے پاس اپنا یا امانت کا مال ہے اور جانتا ہے کہ قبلہ کی طرف ہونے میں چوری ہو جائے گی تو جس طرف چاہے پڑھے۔ مسئلہ پانچ، شریر جانور پر سوار ہے کہ اترنے نہیں دیتا یا اتر تو جائے گا مگر بے مددگار کے سوار نہ ہونے دے گا، یا یہ بوڑھا ہے کہ خود سوار نہ ہو سکے گا، اور اگر ایسا نہیں جو سوار کروا دے تو جس رخ نماز پڑھے ہو جائے گی۔ مسئلہ 6، اگر سواری روکنے پر قادر ہے تو روک کر پڑھے اور ممکن ہو تو قبلہ کی طرف منہ کر لے، ورنہ جس طرف چاہے پڑھ لے۔ اگر سواری روکنے سے قافلہ چھپ جائے گا تو سواری ٹھہرانا بھی ضروری نہیں، چلتے پڑھے۔ مسئلہ 7، چلتی کشتی میں نماز پڑھے تو تحریمہ کے وقت قبلہ کی طرف منہ کرے اور جیسے جیسے کشتی گھومے خود بھی گھومتے رہے، یعنی کشتی گھوم گئی یا پچھم یا دکھن یا اتر کی طرف منہ ہو گیا تو پھر پچھم کی طرف منہ پھیر لیں، چاہے فرض نماز ہو یا سنت یا نفل، اگر قبلہ معلوم نہ ہو۔ مسئلہ 8، اگر قبلہ معلوم نہ ہو اور کوئی بتانے والا موجود نہ ہو تو کچھ دیر سوچے اور جدھر قبلہ کی دل جمتا ہو ادھر نماز پڑھے، اس کے بعد حق میں وہی قبلہ ہے۔ مسئلہ 9، تحری کر کے یعنی سوچ کر نماز پڑھی، بعد میں معلوم ہوا کہ قبلہ کی طرف نماز نہیں پڑھی تو دہرانے کی ضرورت نہیں، یہ نماز ہو گئی۔ مسئلہ 10، تحری کر کے یعنی غور و سوچ کر نماز پڑھ رہا تھا اور درمیان میں اگرچہ سجدہ سہو میں ہو رہا ہے بدل گئی یا غلطی معلوم ہوئی تو فرض ہے کہ فوراً گھوم جائے اور پہلے جتنی پڑھ چکا ہے اس میں خرابی نہ آئے گی۔ اسی طرح اگر 4 رکعتیں 4 طرف میں پڑھی جائز ہے اور اگر فوراً نہ گھوما اور اگر 3 بار سبحان اللہ کہنے کے برابر دیر کی تو نماز نہ ہوئی۔ مسئلہ 11، نمازی نے قبلہ سے بلا عذر قصدن سینہ پھیر دیا، اگرچہ فوراً ہی قبلہ کی طرف ہو گیا، قصدن یعنی جان بوجھ کر نماز جاتی رہی اور بلا قصدن پھر گیا اور 3 تسبیح کا وقفہ نہ ہوا تو یعنی دیری نہ ہوا تو نماز ہو گئی۔ مسئلہ 12، اگر صرف منہ قبلہ کی طرف سے پھیرا تو واجب ہے کہ فوراً قبلہ کی طرف کر لے، نماز نہ جائے گی، مگر بلا عذر پھیرنا مکروہ ہے، بہار شریعت، قانون شریعت وغیرہ۔ سامعین اکرام،
آج کا ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ العزیز ملتے ہیں کل اگلے ویڈیو میں اگلے موضوع پر۔ سامعین اکرام، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے ملک کے حالات، یعنی بھارت کے ملک کے حالات بخوبی آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ فلسطین اور غزہ مسلمان بھائیوں کے لیے خصوصیات دعا کریں۔ وہاں کا حالات بہت ہی نازک ہے، یہاں تک کہ نازک سے بھی زیادہ نازک ہے۔ اسی لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ صرف فیس بک اور واٹس ایپ، انسٹاگرام، ٹویٹر اور یوٹیوب پر اسٹیٹس لگانے یا ڈالنے، ویڈیو ڈالنے سے نہیں ہوگا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ عالیہ میں سچے دل کے ساتھ دعا کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں قبول فرمائے گا۔ یقیناً ویڈیو میں دعا کرنے سے اور ویڈیو دیکھنے والے سے آمین بولنے سے دعا قبول نہیں ہوتا۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنے والا بہتر رحمان و رحیم ہے، وہی رحم کرتا ہے، وہی کرم کرتا ہے۔ یقیناً فلسطین غزہ مسلمان بھائیوں پر رحم اور کرم کرے گا۔ اور آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اسٹیٹس سے اور ویڈیو سے بچے تو آپ کے لیے فائدہ ہے۔ اسی لیے آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ ان مسلمان بھائیوں کے لیے بھی ضرور دعا کریں۔